بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کی دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، مرزا کی ذاتیات کے متعلق کلام چل رہا ہے۔ تو یہ آج آپ حضرات کے سامنے مرزا کی بعض ذاتیات اور عجائبات کا ذکر کرتے ہیں کہ مرزا کے عجائبات میں سے ہے کہ اس کو عام انسانوں سے کہیں زیادہ بیماریاں لاحق تھیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہامی صاحب سے مراد خود قادیانی کو لے رہے ہیں کہ الہامی صاحب کی بیماریوں کا استقصاء یعنی ان کو شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 نیز فرماتے ہیں ان کے اکیلی ذات میں بیماریاں اس کثرت و تنوع کے ساتھ جمع ہو گئی تھیں کہ 15-20 آدمیوں میں بھی مجتمعاً کہیں نہ پائی جائیں گی۔ اکٹھے 15-20 آدمیوں میں بھی وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اتنی ساری بیماریاں صرف ایک آدمی کے اندر پائی جاتی تھی۔ رئیس قادیان صفحہ نمبر 45 مرزا کی اتنی گئی گزری حالت کیوں تھی کہ وہ جاگتے بھی سویا رہتا تھا، غفلت اس پہ ہمیشہ طاری رہتی تھی، مدہوش رہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مرزا کو ہسٹریا یا میراق کی بیماری تھی اور یہ بیماری دعوی مسیحیت سے پہلے سے تھی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 قادیانی نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے، پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی کیفیت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ یعنی مرزا کی دوسری بیوی فرماتی ہیں اس کے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسے میراق اور یا ہسٹریا کی بیماری تھی جس کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے انبیاء کرام کی گستاخی کی ہے۔ مرزا قادیانی انبیاء کرام کی گستاخی کرتا ہوا کہتا ہے کہ انبیاء کے متعلق بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ہسٹریا کا مرض ہوتا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 تو اس کا اپنا خیال ہے کہ انبیاء کو ہسٹریا ہوا کرتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کون سے لوگ اور کون سے انبیاء؟ یہ قادیانی کا نرا بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے بالکل پاک ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیوانگی کی ایک قسم ہے، پاگل پن ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بھلا کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟ رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں رفیق دلاوری صاحب نے ساری تفصیل لکھی ہے۔ ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی صاحب خود اس میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے قوائے ذہنیہ کھو بیٹھے تھے۔ اطباء کہتے ہیں میراق میں عموماً ایسی باتیں سوجتی ہیں جو سراسر عقل کے خلاف ہوتی ہیں۔ میراقی کی تمام باتیں بے ربط اور بے سروپا ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میراق میں مبتلا آدمی نبوت، خدائی، غیب دانی، بادشاہت یا اس قسم کا کوئی اور تعلی آمیز دعویٰ کر دیتا ہے۔ میراقیوں کی سب علامتیں قادیانی میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ ساری تفسیر آپ کو ملے گی رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 اور 46 میں۔ تو اس کے ثبوت اور آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ قادیانی کو میراقی کی بیماری کیسے لاحق ہو گئی تھی، اس کے کیا ثبوت ہے۔ بعض واقعات تو گزشتہ صفحات میں بھی آپ کو ملے ہیں جس سے قادیانی کے میراقی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے اور بھی واقعات نقل کیے ہیں۔ تفصیل کے لیے رئیس قادیان صفحہ نمبر 48 تا 51 کا مطالعہ کریں۔ یہاں چند واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعقوب علی تراب جو ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے قادیان کے، اپنی کتاب حیات النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 میں 91 میں لکھتا ہے کہ سردی کا موسم تھا، قادیانی نے چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے۔ رات کو سونے لگا تو پاؤں سے جوتا نکالا گیا، ایک جوتا تو نکل گیا، دوسرا پاؤں ہی میں رہ گیا۔ اس جوتے سمیت ہی رات بھر جناب سوئے رہے تو جوتے کی تلاش ہوئی۔ صبح سویرے ادھر ادھر ہر جگہ سے تلاشی لی گئی، دیکھا گیا، پتہ نہیں چلا کہ ایک پاؤں کا جوتا موجود ہے اور ایک پاؤں کا جوتا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ خادم نے کہا کہ شاید کتا لے گیا ہوگا۔ اس خیال سے ادھر ادھر دیکھنے بھالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو اتفاق سے مسیح صاحب کا ہاتھ اپنے پاؤں سے چھوا
تو معان فرمانے لگے وہ ہو یہ تو پاؤں ہی میں ہے، اور ہم خیال کرتے رہے کہ صرف جراب ہے، جراب یعنی موزہ، یعنی یہ سمجھتا رہا کہ پیر میں جو ہے وہ صرف موزہ ہے، جوتا نہیں، پیر ہی میں ایک جوتا ہے اور ساری دنیا ٹٹول رہا ہے، مراقب ہونے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک نالے سے گزر رہے تھے، مرزا کی جوتی کا ایک پاؤں نکل گیا، مگر اس وقت تک انہیں معلوم نہ ہوا جب تک وہاں سے بہت دور جا کر یاد نہیں کرایا گیا۔ جوتے سے پیر بھی نکل جا رہا ہے، پتہ تک نہیں چل رہا ہے کہ میرے جوتے سے پیر نکل چکا ہے۔ حیات النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ ایک مرتبہ ماسٹر کریم بخش معروف مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت لکھ رہے تھے، حضرت کا مطلب یہ قادیانی ہے، لکھ رہے تھے، یہ خادمہ کھانا لائی، کھانا حضرت کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا کہ کھانا حاضر ہے۔ فرمایا خوب کیا، اچھا کیا، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں آواز دینے والا تھا تجھے۔ وہ چلی گئی اور مرزا صاحب لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں کتا آیا اور بڑی فراخت سے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا، برتنوں کو بھی خوب صاف کیا اور بڑے سکون اور وقار سے چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوئی تو مرزا صاحب کو کھانا یاد آیا، خادمہ کو آواز دی، خادمہ دوڑتی ہوئی آئی، عرض کیا کہ میں تو بہت دیر ہوئی جب آپ کو کھانا لگا گئی تھی اور آپ کو اطلاع بھی کر گئی تھی۔ سیرت مسیح موعود صفحہ نمبر 30۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی کو مراقبی ہسٹریا کی بیماری لاحق تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریوں سے بھی بچائے اور اس طرح کی بیماری والوں کی باتوں سے بھی بچائے، اور جھوٹے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت سے اور دیگر جھوٹے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ساری امت کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔